السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس ویلاگ کا جو لنک ہے وہ ضرور سینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس بھی کریں، اور کمنٹس جو ہے اس کو تو آلویز آپ کی ضرورت رہتی ہے تاکہ آپ کمنٹس کریں، ہم اس کو پڑھ سکیں اور اس پہ مزید جو ہے وہ بات کر سکیں انشاءاللہ۔ کل جو ہے نا وہ جو آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک جو ویلاگ ہے نا وہ فلسطین کی حالت پر، پوزیشن پر پورے کا پورا کریں گے، پورا فلسطین پر ہی کریں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیسے چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی کہ مجھے یاد تھا، میں نے آپ لوگوں سے پچھلے ویلاگ میں وعدہ بھی کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ویلاگ ہی غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہو، اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو سچویشن اور حالت بتائی جائے۔ بٹ ابھی چلتے ہیں۔ خان صاحب کے جتنے بھی انقلابی دیوانے ہیں نا، سب ایک نمبر کے فراڈ ہیں، وہ کسی نہ کسی محاذ پر ہوتے ہیں۔ اور عمران خان کی محبت میں جو پاگل پن دکھا دے رہا ہوتا ہے نا، وہ اصل میں عمران خان کی محبت میں پاگل پن نہیں ہوتا۔ ابھی ایک اور مصوفہ ہے جو نئے نئے عمران خان صاحب کی محبت میں پاگل نظر آئی، لیکن حقیقت وہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ وہ بھی جھوٹ ہی بول رہی تھی۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہر جھوٹ کو جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ جی سمینہ پاشا صاحبہ جو ہے وہ بہت انقلابی تھی، اس نے اپنے خلاف پورا محاذ بنایا ہوا تھا، اسالم کا ایک کیس تیار کیا، اور اب سنا ہے کہ ناروے چلی گئی ہیں۔ محترمہ نے پاسپورٹ کے ساتھ لاہور اور ایئرپورٹ سے جو تصویریں لگائی اور کہا کہ اچھا چلتی ہوں، اچھا چلتے ہیں یا چلتی ہوں۔ مصوفہ ناروے جائیں گی، کچھ قیام کریں گی، اور اگلی بار اسالم اپلائی کر دیں گی۔ ہو سکتا ہے ابھی فی الحال تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستانیوں گھبرانا نہیں، 6-7 دن کے لیے آئی ہوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو اپنے ملک میں۔ ان کو اگر انقلاب چاہیے تو وہ اس ملک میں رہ کر انقلاب حاصل کرے۔ بہرحال یہ عمران ریاض گروپ ہے ہی ایسا، ان کا کوئی نظریہ نہیں۔ یہ عمران خان کے نظریے کو بھی صرف سپورٹ کے لیے، ڈالر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویورشپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ احمد نورانی کو دیکھ لیں اور دیگر بھی دیکھ لیں، ڈالرز اور بیرون ملک سارا چکر جو ہے نا وہ بس 2 نمبری کا ہی ہے کہ 2 نمبری جو ہے وہ کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس 2 نمبری پہ ہی سارا سامان جو ہے ان کو مطلب کہ ان کے اس 2 نمبری کے علاوہ اور کوئی چانس ہے ہی نہیں ہے کہ 2 نمبری ہوگی تو ہی جو ہے نا وہ سسٹم چلے گا، اس کے علاوہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور جو انسانی حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے، جس نے پورا ایک جو ہے وہ محاذ بنایا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، اور اب پچھلے کچھ عرصہ سے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کے خلاف جنہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے، جی احمد نورانی صاحب۔ احمد نورانی جو ہیں وہ کل سے وہ ان کے جو ان کی سابقہ اہلیہ ہے امبرین صاحبہ، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، اور پوڈ کاسٹ میں جو وہ روئی ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے، جو انہوں نے سچ سامنے لایا ہے، یا ان کے جو دکھ ہیں یا ان کے جو تکلیفیں ہیں، وہ نورانی صاحب کا جو چہرہ ہے نا بڑا بے نقاب کر رہے ہیں۔ امرین نے بتایا کہ نورانی نے دھوکے سے شادی کی، دھوکے سے شادی کی، اس کے بعد فیملی نے تنگ کیا اور شادی کے بعد طلاق بھی نہیں دی، اور دنیا کو بتایا کہ طلاق دے دی۔ اب وہ فرما رہی ہیں کہ ایک تو اس نے دھوکے سے شادی کی، اور جب شادی کر لی تو اس کے بعد پھر اس کی فیملی نے اس کو تنگ کیا تو پھر چھوڑ دیا، اور دنیا سے یہ کہا کہ طلاق دے دی، لیکن طلاق دی نہیں۔ جو حالات امبرین پر ہیں ان لوگوں نے کیے ہیں، وہ بتاتی ہے کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی، ہسپتال لے جایا گیا، احمد نورانی کو فون کر کے بتایا گیا کہ آپ کی بیگم نے خودکشی کی ہے اور مرتے بچی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ مر رہی ہے تو اس کو مرنے دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو بہن ہے آج کل نورانی صاحبہ کی، اور والدہ صاحبہ، انہوں نے کہا جی والدہ ٹھیک ہے، سب کی ماؤں کے دکھ جو ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو ان کی والدہ صاحبہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، اس وقت ان کو کیوں خیال نہیں آیا؟ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، مطلب کہ میں پریگننٹ تھی، میں مطلب کہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی جب میں نے یہ خودکشی
کرنے کی کوشش کی تھی ان کی بہن جو اب اپنے بھائیوں کے لیے دعائیاں دے رہی ہے، تو میں بھی کسی کی بہن تھی، لیکن جب مجھ پر یہ مشکل وقت آیا تو مجھے تو ان کی فیملی نے تنگ کیا۔ ان سے سوال کیا گیا تو کیا آپ نے ان میں سے، جب آپ ہاسپٹل میں تھی اور اب آپ نے کوشش کی خودکشی، تو کیا آپ نے ان کے خاندان سے یا کسی سے رابطہ کیا؟ تو نے جی بالکل رابطہ کیا۔ ڈیفینیٹ میں اس وقت حالت میں نہیں تھی رابطے ہوئے، لیکن میری فیملی نے کیا، تو انہوں نے میری فیملی کے نمبر بلاک کر دیے۔ اور نورانی صاحب نے تو کہا جناب مرتی ہے تو مر جائے، ہمارا تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ تو اس لیول پہ جو انسان اتنا ماضی میں ایک دھوکے سے شادی کر کے اور اس کے بعد جب وہ پریگننٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کی جائے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، تو وہ اب دنیا کو درس دیتا ہے، اور مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ایک تحقیقاتی صحافی کہتا ہے اور سچ لانے کی سامنے لاتا ہے، تو اپنی زندگی میں کبھی جو خود کیا اس کے بارے میں بھی سچ سامنے لے کے آئے۔ اچھا جی، ادھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان کو ایک دفعہ پھر ضرورت پڑ گئی ہے، ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اس بار نواز شریف کی ضرورت قومی سطح پر امن قائم کرنے کے لیے پڑی ہے۔ بلوچستان میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ریاست نے نواز شریف سے درخواست کی ہے کہ وہ بلوچستان کے قیام میں جو ہے وہ امن کرے۔ مجھے یاد ہے 2013 میں دو بڑی چیزیں ہوئی تھی۔ ایک، بلوچستان میں حکومت جب نواز شریف کو بنانی تھی، اگر وہ پرانا نواز شریف ہوتا یا جو سیاست چل رہی تھی تو اس میں وہ اتنا مشکل نہ ہوتا کہ ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے تو حکومت بنائی جا سکتی تھی۔ اور کے پی کے میں بھی آپ کے سامنے تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت کوشش کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے اور عمران خان کو حکومت نہ بنانی دی جائے۔ لیکن کیونکہ نواز شریف فیصلہ کر چکا تھا کہ قومی سیاست کرنی ہے اور جہاں پہ جس کو حکومت بنانی چاہیے اس کو بنانے دینی چاہیے، تو یہاں پر ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی کہ آدھے وقت کے لیے حکومت جو ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی پارٹی کی ہوگی اور آدھے وقت کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں، ہمیشہ پاکستان میں حکومت چھینی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ سیٹیں تھی پنجاب میں، لیکن نواز شریف کی اس نیکی کو جو اس نے عمران خان پر کی تھی 2013 میں کے پی کے میں، آپ کو اس کے سامنے کیا ہوا؟ آزاد جتنے لوگ تھے اور پتہ نہیں کون کون سے کہاں سے توڑ کے پنجاب میں پھر حکومت بنائی گئی۔ لیکن نواز شریف کے اس وقت کے اسی کردار کو دیکھتے ہوئے آج پھر ڈاکٹر عبد المالک جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ملاقات کی اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ان کو بتایا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ اچھا، میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف بہت جلد اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کا دورہ بھی کریں اور وہاں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ یوتھی جب نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں تب ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے اور نواز شریف کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بڑا لیڈر ہے، اب یہاں پہ پاکستان کی حد تک تو نواز شریف کی ضرورت پڑی ہے، لیکن جب دنیا میں کہیں ضرورت پڑے گی تو یوتھی اس وقت کہیں گے کہ عمران خان کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ عالم اسلام کا، بلکہ عالم انسان کا نہیں، وہ پتہ نہیں کون سے اور بھی کوئی ہیں، ان کا بھی لیڈر جو ہے نا وہ عمران خان کو ہی سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں کہ عمران خان پتہ نہیں کہاں کا لیڈر ہے، کہاں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا پڑ رہی ہے۔ خیر، ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک اور کرشمہ ہے کہ وہ پی آئی اے جس کو باقاعدہ طور پر عمران خان کی حکومت میں تباہ و برباد کیا گیا۔ عمران خان کا ایک جسے کہتے ہیں نا کریکٹر ڈھیلے والا جو وزیر ہے، وہ ایک اسمبلی کی تقریر میں تباہی مچا دیتا ہے اور پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں ان پر جو الزام لگاتا ہے، اس کے بعد پی آئی اے جو ہے وہ دوبارہ کم از کم نظر تو نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے جو اس کے بڑے آپریشن ہے، یورپ ہے مطلب، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہے، وہاں پر اس کا پی آئی اے کا داخلہ ہی بند کر دیں گے تو وہی اس کی انکم ہوگی، تو وہ پھر دوبارہ کیسے اٹھے گی۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر کمال کرتے ہوئے تاریخی منافع کمایا ہے۔ پی ٹی آئی نے بلند و بانگ دعوے کیے، پلان بنائے، مگر پی آئی کو 488 ارب روپے کے خسارے سے نہ بچا سکے، جبکہ مسلم لیگ نون کی صلاحیت قیادت آنے کی بدولت صرف ایک سال میں 2 خرب 4 ارب کا ریونیو حاصل کیا اور 21 سال کے بعد ادارہ منافع میں ہے۔ اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو جاتا ہے، خواجہ آصف صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ایویشن ٹیم کو جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک سال کے اندر 2 خرب
1 ਅਰਬ 2 ਅਰਬ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਖਰਬ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰਬ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫਿਰ अरब फिर 2 अरब तो फिर खरब। ये 2 अरब नहीं है, ये 2 खरब है। मतलब इसके अंदर अंदाज़ा करें ज़रा, एक बारी 100 अरब फिर एक बारी 100 अरब। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि यूथियों को ज़रा चंगी तरह समझ लग जाए कि किन्ने खरब जड़ा है वो PIA ने इस साल का रेवेन्यू है, और ये बहुत बड़ी बात है। और PIA को अब सोचें ज़रा एक मिनट, अब यहाँ पे सोचें ज़रा, पे ब्रेक लगाएं ज़रा, और यूथी ज़रा नेड़े नेड़े हो जान, तेल ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ तेल ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ताकि सिर खुलन यूथियों ਦੇ कि अगर इस एयरलाइन के पास जितने रूट हैं, जितनी इसकी किसी दौर में शान शौकत होती थी, अगर कोई अच्छी कोई इसको प्राइवेट अगर ये की जाए, जैसे बहुत सारे अरबियों की, बल्कि जो सबसे बड़ी अरबियों की एयरलाइन है उसको बनाने वाली ये एयरलाइन है, ये किसी के हवाले कर दी जाए, एक तो उससे आपको अच्छा भला पैसा मिलेगा, और दूसरा ये जो 5 7 10 15 20 जहाज़ हैं, ये इनकी तादाद जब 100 में जाएगी तो अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान को कितना प्रॉफिट होगा। मुझे लगता है कि यूएई जो है ना, उसमें जो दुबई है ना, उसकी जो शायान शौकत है ना, उसमें एक रोल एमरेट्स का भी है। क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया में सबसे बड़े जहाज़ A380 हैं। उन्होंने अपने क्रू को ठहराने के लिए 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने क्रू को लाने और ले जाने के लिए हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और हज़ारों की तादाद में उनका क्रू है। कम से कम लाख प्लस उनका जो है ना, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। अब खुद अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा प्रॉफिट होगा, और कितना बड़ा ये जो देखें, ये जो दौर है ना, ये दौर है ही एयरलाइंस और मुसाफर और ट्रैवल करने का। अभी इस वक्त देखें, पाकिस्तान जाने की टिकट है जो हॉलैंड से 1800 1700 1500 से कम नहीं मिल रही है, और सीज़न भी कोई नहीं है। तो ये PIA का एक बहुत बड़ा कारनामा है। खराज तहसीन पेश करते हैं शहबाज शरीफ साहब को और ख्वाजा आसफ साहब और उनकी टीम को। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और उसके अलावा आप लोगों से गुजारिश है, ये जो इनकलाब वाली एक और मैडम जो हैं वो पाकिस्तान से चली गई हैं, क्या वापस आ जाएंगी? वो कह तो रही हैं कि वो वापस आ जाएंगी। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का अमन वापस कर सकते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या चाहिए उनको? कितनी आज़ादी चाहिए नवाज शरीफ साहब को? क्या इस वक्त मौजूदा हालात में कौन कौन उनके साथ खड़ा होगा? इस्टेब्लिशमेंट से उनको पूरी की पूरी हमायत हासिल होगी? पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें क्या नवाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक कर लेंगी? और फिर जो इस वक्त शोरश, इस वक्त जो बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, क्या उसमें नवाज शरीफ संभालने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आप लोगों की जो आवाज़ है, और वो और नूरानी साहब के बारे में, या नूरानी साहब की जो दूसरी बीवी हैं, उन पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। जो कल शाम को वीलॉग होगा उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो फ़लस्तीन है उसकी सिचुएशन के बारे में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफ़िज़।